ماں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں کی زیارت میں اللہ کریم جل جلالہ نے کتنے انعامات رکھے، کتنا اکرام، کتنی کرم نوازی فرمائی۔ اگر کوئی شخص اولاد میں سے چل کے جاتا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، فقط ماں کی زیارت کے لیے، جب ماں کے پاس جانا، اس کے پاؤں دبانا، یہ بڑے دور کی بات ہے۔ ماں کے پاس جا کر اس کو کھانا کھلانا، یہ بھی بڑے دور کی بات۔ ماں کے پاس جا کر اس کو پانی پلانا، یہ بھی بڑے دور کی بات۔ سرکار کہتے ہیں بندہ چل کے جائے، صرف اس نے ماں کی زیارت کرنی ہے، نہ اس کو پانی پیش کرے، نہ کھانا کھلائے، نہ اس کی خدمت کرے، نہ اس کے پاؤں پکڑے، نہ ہاتھ پکڑے، فقط دیکھ لے کہ میری ماں بیٹھی ہے، کس عالم میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسی اولاد جس کے قدم چل کے جاتے ہیں ماں کی زیارت کے لیے، وہ جتنے قدم اٹھائے گا اللہ ایک ایک قدم پہ 100 درجہ اس اولاد کا اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے گا، اور اس اولاد کے 100 گناہ اللہ معاف فرمائے گا، اور 100 درجہ اس اولاد کا اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بلند ہوگا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو فقط ماں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ خدمت کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، تو ماں کی زیارت کے اندر اللہ پاک جل جلالہ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے۔ پھر جنت جیسی عظیم الشان نعمت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اعضائے جسمانی دیکھے جائیں تو بہت زیادہ ہیں، یہ ہاتھ ہیں ماں کے، یہ بھی تو عظمت و شان والے ہیں۔ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ میں نے جنت تمہارے ماں کے ہاتھوں پہ رکھی ہے، کہ جو ماں کے ہاتھ دبائے گا، ان کو چومے گا، اس کو جنت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ یہ بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا جنت تمہارے ماں کے سروں کے اوپر ہے۔ اتنی بڑی جو جنت ہے، اللہ بندہ مومنہ کے سر کے اوپر بھی تو اس کو رکھ سکتا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے سر کے اوپر ہے، اس کی خدمت کیا کرو۔ لیکن یہ اعضائے جسمانی میں سب سے یہ جو نیچے مقام ہے پاؤں، اس کے نیچے جنت رکھی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کے لیے یہ بات ضروری ہے، ہاتھ دبائے یا سر دبائے یا ویسے زیارت کرے تو ظاہری بات ہے جو شخص سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہونے والا شخص اس کی طرف آنکھ دیکھے گا، آنکھ کے ساتھ آنکھ ملائے گا۔ رب کو اتنی بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ ماں کھڑی ہو تو جنت کے حصول کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکانا ہوگا، پھر گردن بھی جھکانی پڑے گی، پھر سب سے بڑی بات کہ اپنا پورا وجود جھکا کر ماں کے قدموں کی طرف جانا پڑے گا۔ جو بھی تکبر غرور ہوگا وہ سارے کا سارا ایک طرف ہو جائے گا۔ جب بندہ قدموں کی تہ تک پہنچ جائے گا تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ دنیا کے سارے اسباب، سارا تکبر غرور جو بھی انسان کو ملا، سارا وجود توڑا، گردن بھی توڑی، آنکھیں بھی جھکائی گئیں، اور وہ بیٹا یا بیٹی جب اس قدموں تک پہنچا تو اللہ نے فرمایا اب اس قدموں کو پکڑو، یہی تمہاری جنت ہے۔ جنت جو ہے وہ نماز کے اندر نہیں رکھی گئی، نوافل کے اندر نہیں رکھی گئی، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ نماز روزہ تب ہی قبول ہوگی جب ماں کی دعا اور ماں کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش ہم آئے ہوں گے، تو اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے جنت کہاں رکھی؟ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیان والا گیٹ، درمیان والا دروازہ، اللہ کریم جل جلالہ نے باپ کو فرمایا کہ یہ تمہارا دروازہ ہے درمیانی، یہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ اور مین گیٹ کے علاوہ جب ہم نے کسی محل کے اندر داخل ہونا ہو تو ہم محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ مسجد بیت المکرم باہر سے جتنی خوبصورت ہے، دیکھنے والا تو کوشش کرے گا نا کہ باہر سے اتنی خوبصورت ہے، میں بھلا اندر آ کے دیکھوں اندر اس کا کیا سما ہے، اندر یہ کس انداز میں خوبصورت ہے، میں اس کے اندر کے نظارے دیکھوں۔ پھر وہ جو جنت ہے وہ دنیا کی مسجد نہیں ہے، چاہے جس کو جتنی زینت دی جائے۔ مسجد کو زینت بندہ دیتا ہے تو جنت کو زینت رب ذوالجلال جل جلالہ نے خود دی ہے۔ تو اب ماں کی خدمت کر کے وہ جنت کا راستہ انسان پالے گا۔ جب جنت کا وہ باہر والا نظارہ دیکھے گا، بندہ مومن کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوگی، ایک خواہش پیدا ہوگی کہ اگر مالک اتنی خوبصورت جنت ہے، باہر سے اتنی حسین ہے، جمیل ہے، یا اللہ موقع دینا میں وہ درمیان والا جو محل ہے اس کے اندر جا کر اندر سے دیکھوں یہ جنت کے اندر کیسا سما ہے، اس کی حور و غلماں کو دیکھوں، اس کے اندر باغات کو دیکھوں، اس میں نہریں دیکھوں، اس میں وہ ساری چیزیں دیکھوں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ وہاں پہ ارشاد فرمائے گا، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ،
یہ جو جنت کا درمیان والا دروازہ ہے وہ باپ کی خدمت ہے، وہ باپ کی عزت ہے، وہ باپ کی تکریم ہے۔ دنیا میں اگر ماں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما اور ماں کی شانیں بیان کی، ماں کی عظمت کو بیان کیا، فقط ماں کے قدموں میں گرا رہا لیکن باپ سے سلام تک نہ لیا اور باپ سے روگردانی کی، باپ کی عزت تک نہ کی تو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ انسان کے لیے جنت میں داخلے کے لیے ماں اور باپ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کی عزت کی جائے، دونوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ جائے، دونوں کا احترام کیا جائے۔ پھر ایک اور روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا اور اس نے اپنے کمانے کے لحاظ سے جب یہ عرض آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جب گھر آتا ہوں تو میں گھر میں آتا ہوں تو میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پیسے لیتا ہے، درم و دینار لے لیتا ہے، اور اس نے اپنے انداز میں یوں کہا انا ابی یرید ان یحتاج مالی، جو میرا باپ ہے نا وہ میرے مال کا محتاج ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی کمائی سے اپنے باپ کو رقم دے سکتا ہوں، پیسے دے سکتا ہوں، درم و دینار دے سکتا ہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انتا و مالک لابیک، فرمایا او بیٹے تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا سارا مال بھی کیا ہے؟ تیرے اپنے باپ کا ہے۔ آج اگر اولاد ماں باپ کی دعا کی وجہ سے کمانے لگ گئی ہے، چاہے تھوڑا کمائیں، 1000 کمائیں، لاکھ کمائیں، مزدوری کریں، جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ہمیں اپنے پیسوں پہ، درم و دینار پہ پتہ نہیں کیوں ناز ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، اور ہم بڑا سینہ تان کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کمایا ہے، مزدوری میں کرتا ہوں، میں ڈرائیوری کرتا ہوں، میں آفس میں جاتا ہوں، اینٹیں میں اٹھاتا ہوں، بجری سارا دن میں اٹھاتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، فلاں کام میں کرتا ہوں، کارخانے میں جاتا ہوں، مستری کا کام میں کرتا ہوں، رات کو گھر آئے تو باپ مجھ سے پیسے مانگ لیتا ہے۔ تو اولاد یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بیٹا اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک باپ کی دعا بیٹے کی اولاد میں شامل نہ ہو۔ حضور نے پہلے فرما دیا انتا و مالک لابیک، بندہ مومن اولاد تیرا وجود بھی باپ کے صدقے سے ہے، اگر باپ نہ ہوتا تیرا وجود ہی نہ ہوتا، تو کیسے کماتا؟ یہ جو ہم چل پھر رہے ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، یہ جو ہم کماتے ہیں، یہ باپ کا ہی تو صدقہ ہے نا۔ باپ نہ ہوتا تو ماں ہمیں کیسے پیدا کرتی؟ انتا و مالک لابیک، ہم بھی باپ کی وجہ سے ہیں۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں، جو پیسہ ہم کماتے ہیں، چاہے وہ منتھلی ہو، چاہے ہماری ویکلی ہو، چاہے ہم ہر روزانہ کے اعتبار سے لیں، حضور کہتے ہیں وہ بھی تمہارے باپ کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارا وجود پہلے آیا، یہ باپ کا صدقہ بنا، پھر ہمارا وجود آیا، پھر کمائی ہم نے کی۔ اگر ہم نہ ہوتے کمائی کیسے ہوتی؟ میں نہ ہوتا کمائی کیسے ہوتی؟ آپ نہ ہوتے یہ پیسے کیسے آتے؟ یہ دونوں چیزیں سرکار نے فرمائی، یہ دونوں کس کے لیے ہیں؟ باپ کے لیے ہیں۔ تو اولاد کوئی بھی ہو، اگر اس کو دنیا میں عزت ملی ہے، نوکری ملی ہے، چاہے سرکاری نوکری ہے، پرائیویٹ نوکری ہے، وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، دکانداری پہ وہ ہوتا ہے، دکان چلاتا ہے، تجارت کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، خدا کی قسم اگر گھر رات کو آیا جائے اور باپ اگر کچھ پیسے مانگ لے تو بیٹا یہ نہ کہے کہ میں کماتا ہوں، سارا ہے ہی میرا یا سارا ہے ہی میری بیوی کا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ باپ اگر 100، 50، 10، 20 مانگ لے، چاہے اس کا تعلق ایزی لوڈ کے ساتھ ہو، بیڑے کے ساتھ ہو، نسوار کے ساتھ ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو باپ کی ضرورت کے اندر شامل ہو، اگر باپ پیسہ مانگ لے، بیٹے کا یہ کام ہے کہ اپنے پیسے میں سے باپ کے حوالے کرے۔ بیٹے کا ہرگز یہ کام نہیں بنتا کہ اپنے پیسوں پہ ناز کرے، اپنے جو ہے پیسوں پہ کیا کرے؟ فخر کرے۔ تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، کچھ گھروں میں ماحول یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی صورت میں پہنچ جائیں تو بیٹا بیچارہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی چھوڑ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد ان کا رویہ معاذ اللہ ماں باپ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح معاذ اللہ یہ کوئی دشمن ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے ایک رپورٹ ملی، میں بھی سہیوال ایک جگہ بیان کر کے آ رہا تھا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں نا، وہ بیٹا جو ساری زندگی شاید 10 روپے دینے کے لیے راضی نہ ہو، جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو پھر وہ سامنے بیٹھ کے خطیب سے کہتے ہیں حضور والا ماں کی شان بیان کیجیے، پھر وہ دیگیں بنا کے وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ان باتوں کا کہ ماں باپ رخصت ہو گئے تو پھر آنسو بہائے جائیں؟
دنیا میں ہم جیتے ہیں، ماں باپ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے۔ یہ وہ ایک شخص نے بھی کہا تھا نا کہ اگر مرنے کے بعد وہ 10 دیگیں نہ بھی پکائی جائیں، اگر وہ زندہ ہوں تو فقط ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں دے دیا جائے تو خدا کی قسم مرنے کے بعد وہ 10 دیگیں زندہ رہنے میں ایک لقمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ایک شخص پہنچا تھا، عرض کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ بوڑھے ہیں، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ حضور کہتے ہیں اگر اولاد اپنے ہاتھ پہ ایک نوالا رکھے اور ایک نوالا رکھ کے وہ اگر اپنی ماں کے منہ میں ڈالے، جس طرح بندہ نوالا بچے کے منہ میں ڈالتا ہے، بلکہ بعض لوگ بیوی کے منہ میں بھی ڈالتے ہیں محبت کی وجہ سے، کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ماں کی شان کو حضور نے بیان کیا۔ سرکار کہتے ہیں محبت کی وجہ سے اگر کوئی اولاد فقط ایک نوالا پکڑ کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک نوالے کی وجہ سے اس اولاد کے لیے ایک ایک محل اللہ جنت میں تیار فرمائے گا۔ اب یہ کتنا سستا سودا ہے کہ ماں باپ اب جن کے گھروں میں زندہ ہیں، وہ کبھی بندہ ویسے نارمل زندگی بسر کر رہا ہو، جس کو بندہ کہتا ہے نا ہنسی مذاق، تو یہ بھی کام کر سکتا ہے۔ نیت بندہ ذہن میں یہ رکھ لے، جب بندہ کھانا کھا رہا ہو تو ایک نوالا توڑ کے ماں بیٹھی ہو اس کے بندہ منہ میں ڈال دے، اس میں کیا کباہت ہے؟ ہم کو شرم کیوں آتی ہے؟ نیت یہ ذہن میں رکھی جائے تو حضور کیا فرماتے ہیں ایک ایک محل اس اولاد کے لیے اللہ کریم جل جلالہ جنت کے اندر تیار فرمائے گا۔ اور پھر جب دوسرا وہ شخص آیا، اب یہ جو صورتحال ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ماں باپ گھروں کے اندر ہوں، چونکہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے یہی بات کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ماں کی خدمت تو کرتا ہوں، میری ماں جو ہے وہ بےزتی کرتی ہے، مجھے غصے ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا کبھی بھی ایسا ہرگز مت کرنا کہ اگر ماں غصے ہو تو تم اس کی فرما برداری ترک کر دو۔ حضور کہتے ہیں اگر ماں بیٹے کو مارے، اتنا مارے، یہ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ جسم چھلی ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، بیٹے کا تب بھی کام نہیں بنتا کہ ماں کے سامنے اف تک کا کلمہ کہہ دے۔ اگر ایسا کیا تو اس کی زندگی کے اعمال جو ہوں گے وہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہرگز مت کرنا۔ ماں گھر میں موجود ہو اور بڑھاپے کی صورت میں ایسا ہو جاتا ہے، جب ہماری عمریں اس بڑھاپے تک پہنچے گی پھر ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ایسی صورتحال بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ماں باپ گھر میں موجود ہوں، کبھی وہ اپنی زبان سے غصے کی حالت میں کہہ بھی دیں تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اولاد کا کام ہے کہ وہ آنکھیں جھکا کے کھڑی ہو، اولاد کا کام ہے وہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ یہ جب ماں یا باپ کا سایہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب اٹھے گا، تب ہمیں ان کی حقیقت معلوم ہوگی۔ ایک شخص کہہ رہا تھا نا، ماں کی بیٹے کے ساتھ اگرچہ محبت تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب بیٹا جوان مر جائے تو ماں ایسا تو نہیں کرتی کہ قبر کے اندر پہنچ جائے، تو یہ تو محبت ختم ہوگی۔ لیکن اس کی حقیقت کو اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی گھر سے رخصت ہو جائیں، لیکن ماں کی کیفیت کو اگر گھر کے اندر دیکھا جائے، اس کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کا جسم تو سلامت رہتا ہے لیکن ماں کا دل مر جاتا ہے۔ اس کے اندر دل کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ نے ماں کے دل کے اندر کتنی محبت ڈالی ہے بیٹے کی۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کئی ایسی عورتوں کو دیکھا، خدا کی قسم، جن کے گھر سے بچیوں یا بچوں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، ماں رونا بھی ہو تو اولاد کے سامنے نہیں روتی کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے آنسوؤں کی وجہ سے میری اولاد کو تکلیف نہ ہو۔ گھر کے کونے تلاش کر کر کے وہاں جا کر چھپ کے مار ہوتی ہے۔ جو ماں اپنی اولاد کے سامنے رونا برداشت نہیں کرتی، آنکھ سے آنسو گرانا برداشت نہیں کرتی، وہ ماں کیسے اپنی اولاد کو بد دعا دے سکتی ہے، گالیاں دے سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے بھی یہ بات کہی تھی نا کہ ماں کے بچے کو کوئی خود تو مار لے لیکن کسی کو مارنے نہ دے۔ گلی محلے میں سے اگر کوئی میلی آنکھ سے بھی ماں کے بیٹے کو دیکھے تو پتہ ہے نا، ماں گھر سے نکل کے باہر آ کے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، خود مار لیتی ہے، لیکن کسی کی میلی آنکھ بھی اپنی اولاد کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ یہ ساری محبت، یہ عقیدت ماں کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم اس عقیدت و محبت میں آدھی بھی اگر ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں تو شاید ہمارے اس پورے جہاں عالم اسلام کے اندر کوئی بندہ بھی ایسا نہ ہو جو ماں باپ کے سامنے اف تک کا کلمہ بھی کہنے والا ہو۔ تو جیسے ماں باپ کے دلوں میں ہماری محبت ہے، ایسے ہمیں چاہیے کہ ان کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر جگہ دیں۔ دنیا کے لحاظ سے یہ بہت حقوق ہیں، ان میں سے مختصر میں نے بیان کیا۔ ماں باپ جب مر جائیں، اولاد پہ کیا حقوق ہیں؟ 6 حقوق شریعت مطالعہ کی طرف سے ہیں۔
اب جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے 6 حقوق جو شریعت ہمیں دے کے گئی ہے ہم ان پہ کتنا عمل کریں. یہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا کہ ماں یا باپ کے جانے کے بعد وہ جو 6 حقوق شریعت مطالعہ ہمیں دے کے گئی ہے وہ کون کون سے حقوق ہیں. اگر ان حقوق پہ ہم عمل نہیں کر رہے اللہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.